جاذب صاحب حیران تھے کہ یہ معید نے اتنی اچھی غزل کیسے کہی. تو ان کی پرانی تربیت کا اثر ہے جو نکل رہا ہے، اس کو ان کو خوش ہونا چاہیے. کئی شعر ایسے تھے جس پہ جاذب صاحب کو ہی داد دینا چاہیے، ہم لوگوں پہ واجب ہی نہیں تھا، لیکن بہت دبا کے داد دی، جیسے پیسے مانگے جا رہے ہیں. تو اپنے گھر کا پھول اگر کھل جائے تو اچھی بات ہے. زندگی میں اگر دولہا بنا دیا جائے لڑکے کو صحیح عمر میں تو وہ صحیح وقت ہوتا ہے، اور شاعری کا بھی یہی صحیح وقت ہے. ان کو برا ہی لگا کہ اس عمر میں جس میں صرف شاعر ہونا چاہیے استاد بن گیا. تو میں نے کہا یہ سب آپ کی اصلاح کا فائدہ ہے، بلکہ یا تو آپ ہی کا عیب ہے کہ آپ نے اتنی اصلاح کیوں کی کہ یہ استاد بنے. تو جو بھی اچھا برا ہے سب آپ ہی کی استنجا ہے، اندر سے خوش بہت ہیں وہ. اور یہ کہ انہوں نے جب نظام بیت کہا تو گھر کا نظام جو ہوتا ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو کسی نے داد اس پہ نہیں کھل کے دی، لیکن ڈاکٹر منصور خان صاحب کا درد نکل آیا، کہنا کہ بالکل صحیح تھے، فوراً داد دی ہوئے. یہ سب ہوتا ہے کہ شعر کون سا کہاں کام دکھائے گا. میں باقاعدہ دیکھتا رہتا ہوں کیا ہو رہا ہے محفل میں، کون داد کیوں نہیں دے رہا ہے، کون کیوں دے رہا ہے. تو معید چاہتے تو اپنے 15 شاگرد لے آتے تو داد ان کو بہت ذرا ملتی. لیکن یہ داد جو پڑھے لکھوں کی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کسی ایک چہرے پہ چمک آ جائے آپ کی شاعری سے، آپ کے مصرے سے، تو وہ شعر زیادہ بامراد ہے. اس داد سے جو عوام دیتی ہے، یہ ایک بھیڑ ہوتی ہے. تو لیڈران قوم کو بھیڑ چاہیے، اور شعراء کو چٹکی بھر مٹھی بھر لوگ چاہیے جو اچھے ہوں، سمجھ کے داد دیں. اور بے وجہ چیخیں ماروں للوا رہے ہیں، فائدہ کیا ہے. بالکل. تو یہ سب ہوتا ہے. بزم دادیہ بھی ایک تنظیم ہونا چاہیے جس میں داد دینے والوں کو بلایا جائے، ان کو الگ سے ان کو الگ سے لفافے دیے جائیں. یہ سب کچھ احمد ابراہیم ملوی صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے اور تاریخ رقم ہو رہی ہے. یعنی اس کے بعد بھی جو ہم لوگ خرافات کریں گے تو یہ کہا جا سکے گا ہم نے وہ دور دیکھا جب احمد ابراہیم ملوی صاحب ہم لوگوں کو برداشت کرتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے. اس کے مطلب ہم لوگ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں. آپ ہم کو عزت سے احترام سے سنیے. اور اس میں کہیں نہ کہیں جاذب صاحب کے ذمے بھی سب کچھ جائے گا کہ یہ بیٹھے رہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ مصرع گر گیا. یہ الگ بات گھر جا کے کہیں گے. جب ان سے کہا جائے گا معید نے بہت اچھی غزل سنائی، کہیں گے ہاں ایک آنچ کی کمی رہ گئی. یہ سب اساتذہ یہ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اسی آنچ میں بہت سے شعر خراب ہو جاتے ہیں. عصمت ملی آبادی صاحب نے ایک تقریب میں کہا، کہنے کہ 2 غزلیں میں نے ایک والی عاصی کو دکھائی اور ایک علامہ رشید قمر کو. اس کے بعد سے میں آزاد ہو گیا. لیکن اب میں غور کرتا ہوں اپنی غزلوں پہ، یہی 2 غزلیں سب سے زیادہ خراب ہیں. بتایا. اکثر لوگ بہت پرانے قسم کے ہیں، 80 سال کے اور 90 سال کے، وہ فون کرتے ہیں کہ بھائی رضوان صاحب کیا عمر ہے آپ کی؟ ہم نے کہا بس آپ کے آس پاس کے ہوں گے. کہنے کہ نہیں صاحب آپ کے یہاں زرخیزی بہت زیادہ ہے. میں نے کہا سب شاعری کی دین ہے. اگر میں صرف نسل نگاروں کو پڑھتا تو ہماری نسل بہت ہی سخت ہوتی اور مزاج تو سخت تھا ہی، نسل بھی بالکل ادھے گمے روڑے والی ہو جاتی. تو شاعروں کو پڑھ کے جو میں عطر کشید کرتا ہوں اس سے نسل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جس شاعر کے متعلق آپ کو کچھ نہ معلوم ہو کہ باپ کون، دادا کون، چچا کون، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی شاعری پڑھیے، کوئی نہ کوئی شعر تو اچھا ملے گا آپ کو. ممکن ہے کبھی ایک ہی شعر پہ گفتگو کرنا پڑے. جیسے رفعت سیدہ صدیقی کی ایک غزل ہے جس نے بہت متاثر کیا. اس میں بڑے اچھے اچھے قوافی ہیں. وہ ننھے منھے سے پیکروں کا جدید دستے سلام رکھنا، خوشی کے ہمراہ غم بھی ہوں گے کچھ اس کا بھی التزام رکھنا. اس طرح کی شاعری اس میں رواں دواں ہے. وہ شاعری کی ان کے بعد میں ہم کو ڈھونڈنا پڑتی کہاں گئی، لیکن وہ غزل ہو گئی غلطی سے. اب ہو گئی تو میں کہتا ہوں یہی غزل کافی ہے. یہ ان کا تمام کلام دریا برد کر دیا جائے، ان کے 2 بوری سیمنٹ کے باندھ کے ان کو دریا میں پھینک دیا جائے، لیکن وہ غزل ان کو زندہ رکھے گی. تو اب کیا ضروری ہے کہ اتنا کلام لکھا جائے. کبھی کبھی میں نے احمد ابراہیم ملوی صاحب کا مضمون دیکھا، ہم نے کہا آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں اس میں. کہنے کیا مطلب؟ ہم نے کہا اتنی لمبی تمہید 2-3 صفحے تمہید ہی لکھ دی. کہنے لگے اس کے کلام میں کچھ تھا ہی نہیں، میں تمہید لکھ دی. یہ بھی سب ہوتا ہے. افسانے کے عالمی وہ رائی کو پہاڑ بنا جانتے ہیں. اور کبھی جب لکھنا ہوتا ہے ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا تمہید دی، کہنے اس کے شعر ہی اتنے اچھے، وہی تمہید ہے. ایک شعر لکھا اپنی بات شروع کر دی. تو یہ سب ہوتا ہے. بہرحال اب سن لیا جائے جناب. اب اچھے ترنم کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. رفعت سیدہ صدیقی صاحب جہاں انجمن والوں کو پسند کرتے ہیں، ان کو اپنا کلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ خوبصورتات سے پڑھو، ہمیں صرف ایک ڈبہ مٹھائی کا دے دینا، ہمارے لیے اتنی فیس کافی ہے. وہیں جاذب صاحب باقاعدہ فیس لیتے ہیں. اس کے بعد جب تک کہ ان کی انجمنوں کو اول نہ انعام آئی مطمئن نہیں ہوتے. کہتے ہیں فیصلہ غلط ہوا، 1 مہینہ گفتگو ہوتی ہے اس کے اوپر. تو یہ سب چیزیں دقت ہے. بہت ہی زوزرنج آدمی ہیں جاذب صاحب. اس کے باوجود اللہ نے ان کو 85 برس بخش دیے. یہ بہت ہیں. تو سن لیا جائے رفعت سیدہ صدیقی صاحب کو. تقدیم و تاخیر اس لیے نہیں ہے، سب برابر کی مصرے ہیں. چاہے رحمت رسول صاحب کو لگائیے، چاہے رفعت سیدہ صدیقی صاحب کو.
یہ ترنم سے کاٹ دیں گے، وہ ہو سکتا ہے اچھا تہر پڑھ کے کاٹ دیں. اب کیا کرنا ہے وہ آپ طے کیجیے. رحمت رسول رحمت صاحب ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، خلیق انسان ہیں. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی نہیں کاٹیں گے، اور کسی کو بھی کاٹنے کا جو فعل ہے وہ اچھا نہیں ہے. بہت شکریہ محترم جناب رضوان احمد فاروقی صاحب، بہت خوش دلی کے ساتھ میں نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ذکر کیا. اس لائق نہیں ہے خاکسار. آج کی یہ محفل شمام پیس فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت ہی مبارکباد کی مستحق ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ شمام پیس فاؤنڈیشن کے جو خصوصی شعراء ہیں جو یہاں پر اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں، یا جو آج تشریف لائے ہیں، اس جنہوں نے شرکت درج کرائی ہے، وہ سب لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہیں. اس لیے کہ مصرع جب ملا تھا تو بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مصرع بہت سخت ہے، یہ ردیف جو ہے سخت ہے، اور یہ شعر مشکل سے ہو پائیں گے، اور چند ہی حضرات ہوں گے وہاں پر. لیکن ایسا نہیں ہے. شمام پیس فاؤنڈیشن کے شعراء نے یہ ثابت کر دیا کہ مصرع یہ ردیف کوئی بھی ہو، لیکن وہ اس عزم اور حوصلے کے ساتھ میں شرکت کرتے ہیں اور شعر کہتے ہیں کہ جو اس میں لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہوتے ہیں. میں آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر منصور حسن صاحب ہمارے بہت ہی محسن، کریم النفس شخصیت ہیں، اور بہت ہی بڑا کام انہوں نے کیا ادب کے حوالے سے. اس اسکول کو خاص طور سے ایک دانشگاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ کچھ ادبی خدمات یہاں پر ہو سکیں. ڈاکٹر منصور حسن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. رضوان احمد فاروقی صاحب نے واقعی اس کارواں کو آگے بڑھانے میں بہت ہی تعاون اپنا پیش کیا ہے، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک کہ ہمارے محترم زبیر انصاری سے، ڈاکٹر زبیر انصاری صاحب اور سبھی لوگوں کا ساتھ جو ہے ہم سب کو ملتا رہے گا، انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا. احمد ابراہیم علوی صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، کہہ ہی نہیں سکتے کچھ، اس لیے کہ ہم اس لائق ہی نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ زبان کھل سکیں. وہ بہت ہی معروف و ممتاز شخصیت کے علاوہ ایک عالمگیر شخصیت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ احمد ابراہیم علوی صاحب نے بہت ہی لوگوں کو محبتوں سے نوازا ہے اور ان کو آگے بڑھایا ہے. استاد الشعراء جناب محمد فاروق جاذب لکھنوی استاد الاساتذہ ہیں، صرف استاد شاعر نہیں ہیں بلکہ استاد الاساتذہ ہیں. بہت خصوصیات کی حامل شخصیت ہے. وہ بہت زیادہ کہتے ہیں، زود گو شاعر ہیں، اور میں ان کو تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو سلامت رکھے اور ہمارے سبھی بزرگوں کو سلامت رکھے. جناب سنجے مصرع شوق صاحب بہت اچھے مخلص دوست بھائی اور ہمارے رہبر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بہت رحمت رسول رحمت صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. تو میں نے ٹیلے والی مسجد پہ بھی بلایا تھا، ایسی بات نہیں، اور ہر جگہ میں ان کو بلاتا ہوں. اس کے علاوہ منڈی کے مشاعرے میں بھی بلایا تھا، سمجھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جہاں پر بھی وہ یہ مشاعرے انہی کے اپنے ہیں، وہ جب چاہیں اس میں آ سکتے ہیں. جناب نصیر احمد نصیر صاحب، ان کو انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہی آ سکتے ہیں، لیکن میں انوائٹ کر لیتا ہوں ان کو. نصیر احمد نصیر صاحب ہمارے بہت ہی مخلص و محترم شخصیت، اور اس میں جو کہ ایک بزم اور قائم ہوئی تھی، کیا نام ہے، شائقین ادب
कि काफ़ी मेहनत करने वाले नहीं, वो उसमें उसके मुशायरे में कमी होते हैं इस वजह से, लेकिन ये एक ऐसी छाप है तमाम पीस फाउंडेशन की जुबैर साहब के हवाले से कि जो इसमें जो है अच्छा लगता है। हमारे के अलावा डॉक्टर क्या नाम है, रिजवानुर रज़ा साहब बेहतरीन डॉक्टर हैं और बेहतरीन शायर भी हैं, मुतरन्निम शायर हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह से, और लोग उनको सुनना चाहते हैं और सुनते ही रहना चाहते हैं। अनीस भाई हमारे बैठे हैं, हमारे मुआविन हैं और हमारी रहबरी करते हैं, हमें बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और आपके जो शुजा साहब, क्या नाम है आपका, वकील साहब शहाबुद्दीन साहब, आपका भी मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मोहित रहबर साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे शायरों में हैं और बहुत अच्छी फील्ड उन्होंने बना रखी है, बहुत दूर दूर तक अपना मतलब प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मंसूर हसन साहब से बात शुरू हुई थी और मैं रफ़ा शादा सिद्दीकी मुझ तक ये बात माफ़ कीजिएगा, समा खराशी के लिए चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमा लें। समाज फरमाएं कि वही है, नहीं मूड नहीं आ रहा, वही है, क्योंकि इतना अच्छा तरन्नुम पढ़ा गया वाकई डॉक्टर साहब ने, आज क्या गजब का तरन्नुम बनाया, वाह। लेकिन और जिन लोगों ने भी पढ़ा, वो इससे पहले वो साहिल साहब थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरन्नुम में पढ़ा, मैं उनको याद कर रहा हूँ और मेरी तरफ से उन्हें मुबारकबाद। जो शख्स भी उनके करीब पहुँचे, कह रहे बहुत अच्छी शायरी भी की उन्होंने और उनका तरन्नुम भी बहुत खूबसूरत। अच्छा, लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।